بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منافق عورتوں کی چند اہم نشانیاں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنی روایات میں منافق عورتوں کے بارے میں بتایا ہے اور ان سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی ہیں۔ ان کی ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص تم سے کسی عورت کو دیکھے جو اس سے سلام کرنا چاہتی ہو تو وہ اس کے پیچھے سے سلام کرے، کیونکہ جب وہ اسے دیکھتی ہے تو اس کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو منافق عورت سے بچنا ہے تو وہ ان سے دور رہنے کی کوشش کرے اور ان سے ممکنہ معاملات کو کم سے کم رکھے، بلکہ اگر ان کو دیکھنا ہی پڑے تو سلام کرنے کی جگہ ان کے پیچھے سے سلام کرے، تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق یا رابطہ ہے۔ لہٰذا بتایا گیا ہے کہ منافق عورت کی 5 نشانیاں، یعنی جس عورت میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی ہو تو سمجھ جانا کہ یہ عورت ایک منافق عورت ہے۔ محترم ناظرین، منافق عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دکھ دینے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ایک منافق عورت اپنی زبان سے دوسروں کی برائی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ لوگوں کی برائی کو پھیلانے کے لیے بے شکل تقریریں استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ منافق عورت دوسروں کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلاتی ہے، انہیں تحقیر کرتی ہے اور ان کے خلاف سازش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے۔ یہ ایک اہم نشانی ہے جو ایک منافق عورت کی پہچان کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس نشانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ دنیا میں منافق عورتوں کی نشانیاں 3 ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، اور جب اسے کچھ سونپا جاتا ہے تو اسے بہترین طریقے سے قبول نہیں کرتا۔ اس طرح منافق عورت کے اصل چہرے کو پہچاننے کے لیے ان کے کلام، اعمال اور رویے کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ منافق عورت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بہت پرجوش اور دوستانہ رویہ اختیار کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مکر و فریب کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت عموماً دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ان کی محبت جیتنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کو اپنے دوستوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور عوام کے سامنے یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک نیک اور خوشخبر ہستی کو پیش کرتی ہے۔ اس نشانی کے تحت منافق عورت کی حقیقت پر پردہ ڈالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایسی عورت عموماً دوسروں کے سامنے ایک دوستانہ رویہ اختیار کرتی ہے جو کہ دوسروں کے حقیقی چہرے سے الگ کرتی ہے۔ اس لیے ایسی عورت کو پہچاننے کے لیے اس کے کلام اور عمل کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ منافق عورت کی تیسری یہ نشانی ہے کہ وہ دوسروں کے حق پہ بے رحم ہوتی ہے۔ ایسی عورت دوسروں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، ان سے بدسلوکی کرتی ہے، ان کے لیے پریشان کن حالات پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، دوسروں کے خلاف بے رحمانہ سلوک کرتی ہے۔ ایسی عورت اپنے آپ کو بہت بڑا معصوم اور معزز بنانے کی کوشش کرتی ہے اور دوسروں کو اپنے خلاف بولنے سے روکتی ہے۔ ایسی عورت کے پاس عموماً سیاسی اور مالی طور پر اثرات کے ذریعے قدرت ہوتی ہے۔ اس نشانی کے تحت منافق عورت کے حقیقی چہرے کو پہچاننا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے کلام اور عمل کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ منافق عورت کی چوتھی یہ نشانی ہے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں کتراتی۔ ایسی عورت اپنے بچوں کی تربیت میں لاپرواہی کرتی ہے، ان کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے اور ان کے زندگی کو عذاب بناتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھنے دیتی اور نہیں لکھنے دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت بہتر نہیں ہوتی۔ یہ نشانی بہت ہی ناگوار ہے، کیونکہ ایسی عورت کے بچے اکثر محفوظ نہیں رہتے، اس کے دماغ میں غلط عقائد ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں نقصان پہنچا ہے اور ان کے ذہنی اور جسمانی صحت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس نشانی کے تحت ایسی عورت کو اپنے بچوں کی تربیت میں لازمی طور پر بہترین کرنا چاہیے، ان کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اپنے بچوں کو محبت، نرمی اور علم کے ساتھ تربیت دینی چاہیے، جس سے وہ اچھے انسان بن سکے۔ منافق عورت کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتی ہے۔ ایسی عورت حقیقت کو پسند نہیں کرتی، وہ دوسروں کو دہشت گردی کے
نام سے الزام لگاتی ہے، وہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، اس کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرتی ہے۔ یہ نشانی اس لیے بہت اہم ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس کے سبب یہ عورت دماغ میں بدعنوانی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے وہ خود کو نقصان پہنچاتی ہے اور دوسروں کے حقوق کو بھی نظر انداز کرتی ہے۔ اس نشانی کے تحت ایسی عورت کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، اسے سچ بولنا سیکھنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا سیکھنا چاہیے۔ ایک مشہور منافق عورت کا واقعہ ہے جو مدینہ کے قریب جنگ خندق کے دوران ہوا۔ اس کا نام رفیہ بنت زید تھا۔ رفیہ ایک غنی اور بڑے خاندان کی عورت تھی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی تھی۔ اس کے شوہر کا نام کنانہ بن حبش تھا جو ایک ساکن مدینہ تھے۔ رفیہ نے اپنی والدہ کے سامنے اپنی شادی کی بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر کنانہ بن حبش ناراض ہو گیا۔ وہ رفیہ کو طلاق دے دینے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ رفیہ اپنے خاندان کو دکھ نہ دینا کی خاطر اور شوہر کی نظر میں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کی خاطر منافقت کرتی رہتی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادتی کیا کرتی تھی۔ وہ آپ کی بیوی حضرت زینب بنت حبش کے حوالے سے بھی بدگوئی کرتی تھی۔ جب جنگ خندق کی تیاریاں شروع ہوئی تو رفیہ کے شوہر نے اس کو فوج کے ساتھ بھیج دیا۔ رفیہ کو فوج کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے منافقانہ عمل کو بدلنا پڑا اور اس سے بچنے کے لیے کئی بار اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ جنگ خندق کے دوران رفیہ نے اپنے کام کے باعث کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن وہ مداخلت نہ کرنے کی خاطر ہمیشہ اپنے اعمال کے بارے میں چپ رہتی تھی۔ آخرکار جنگ کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں؟ تو رفیہ نے جواب دیا کہ وہ اچھے ہیں، مگر میں اپنی خدمتوں کے لیے کام کرتی ہوں، مانوس ہو گئی ہوں۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفیہ کو سمجھایا کہ وہ اپنے شوہر کو اچھی طرح سے خدمت دے اور ان کی تعلیم پر توجہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی اس بات کی سمجھ دی کہ خدا تعالیٰ ایک نیک اور مہربان زندگی کو ترجیح دیتا ہے جو کہ دوسرے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ رفیہ نے اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کی اور خدمت میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کے علاوہ وہ مدینہ کے عوام کو بھی نصیحت کرتی رہی اور ان کو انصاف کے لیے تحریک دینے میں مدد کی۔ رفیہ کی شخصیت بہت نیک اور پرعزم تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران خواتین کی علم کی تربیت بہترین کرنے کے لیے تحریک شروع کی اور انہیں پراعتماد کیا۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر جہاد کے لیے نکلے تو رفیہ بھی ان کے ساتھ چلی۔ ان کے ساتھ کئی خواتین بھی تھیں جنہوں نے مردوں کی مدد کی اور جنگ کے دوران بہت سی خدمات پیش کی۔ جنگ کے دوران رفیہ کی خدمت بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنی خدمتوں سے فخر کیا اور جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا ہے تو وہ جواب دیتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی ہیں اور جہاں تک ممکن ہوا وہ خدمت کرتی رہیں گی۔ رفیہ کی شخصیت ایک مثالی شخصیت بن چکی تھی۔ وہ اپنے دین اور ملک کے لیے جان بھی فدا کرنے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے خدمت کے لیے زمرے میں خدمت کرنے کا مظاہرہ کیا اور اس طرح خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔